السلام علیکم ایکویریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے پروگرام ایکویریس جو میں نے آپ کے لیے دیا تھا، سیکرٹ آف ایکویریس، پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اور یہ پروگرام بہت پاپولر ہوا اور بڑی دور دور سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، آپ کے کمنٹس ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ یہ جناب تقریباً 90%، کچھ لوگوں نے لکھا کہ 100% یہ ہم سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا مزے کا سا سائن ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرا بڑا فیوریٹ سائن ہے اور زبردست قسم کا سائن ہے۔ اس پورے پروگرام کے اندر میں آپ کو آپ ہی سے ریلیٹڈ مختلف ڈیٹس کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتاؤں گا۔ ابھی سر دست میں نے یہ سوچا کہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں۔ ایکویریس ویسے تو جنوری 19 سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا کسب سائیکل جو ہے وہ 23 جنوری اور 24 تک بلکہ بعض اوقات رہتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ کسب کے ایکویرین کے اوپر۔ باقی کریکٹرسٹک آپ نے اسی پروگرام میں دیکھنے ہیں، یعنی میں جو لوگ ایکویریس جنہوں نے وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا وہ اس میں جائیں، لیکن ایکسکلوسیو ویورز کے لیے میں کہوں گا کہ جن کی تاریخ پیدائش 19 سے لے کے اور 24 جنوری تک ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سنیں، اس لیے کہ وہ آپ کو یہ سننے میں مدد ملے گی کہ ان ڈیٹس میں پیدا ہونے والے ایکویریز کیا ہوتے ہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈٹرمینیشن آف کیپریکین اور امیجنیشن آف ایکویریس، یعنی ایک کی کمٹمنٹ، ایک کی جسے کہتے ہیں ثابت قدمی، اور دوسرے کی تصورات، امیجنیشن، خیالات، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو کیا خوبصورت چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے کسب کے ابتدائی لوگوں کے اوپر زیادہ تر اثرات جو ہوتے ہیں پچھلا جو سٹار ہے اس سے بھی ہوتے ہیں۔ گو کہ کیپریکین اور ایکویریس دونوں کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ سیٹرن ہی ہوتا ہے، لیکن پلوٹو کی پریزنس آپ کے لیے اس سال بہت اہم ہے، کیونکہ 20 تاریخ پلوٹو اس کی جو پریزنس آئی تھی آپ کے اپنے ہاروس کو اس میں سائن میں، یہ نیکسٹ 20 ایئرس کے لیے یہاں پہ رہے گی۔ اچھا، یہ سٹار اس طرح کا ہے جو ان کوالٹیز کو، یعنی امیجنیشن کو، کریٹیوٹی کو، تخیلات کو اور سائنٹیفک انوینشنز کو پرموٹ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے لیے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق ٹیلی کام، کمیونیکیشن، آئی ٹی، سائنٹسٹ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، ان کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فکشن رائٹر، اگر رائٹر اور اسپیشلی فکشن رائٹر ہے، اس کے لیے آپ فیل کریں گے کہ یہ پیریڈ آپ کی زندگی میں بہترین آتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہوتا بھی یوں ہی ہے کہ جیسے ایک سٹار کسب، اسی کو کہتے ہیں کہ جانے والے سٹار کے اثرات، آنے والے اثرات دونوں جب یہ ملتے ہیں تو یہ چند دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور ان چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سیٹرن والی کمٹمنٹ جو کیپریکینین کا خاصہ ہے، جہاں آپ سٹرانگ سٹبن ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ، اور اس کے آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ پروگراموں میں کہا بھی تھا اور لکھا بھی یہی جاتا ہے کہ جو کیپریکینین ہیں بڑے سٹرانگ سٹبن ہوتے ہیں، اپنی چیزوں پہ فکس ہوتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن ان کی یہ کوالٹی جب ایکویریس کا کسب بنتا ہے تو وہاں پہ جا کے سافٹ ہونے لگتی ہے۔ سافٹ ہونے جب لگتی ہے تو وہاں آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے اندر جو پہلے انڈیسائسونیس، ایکویریس کی جو خاصہ ہوتا ہے، کہیں ویک ہوتے ہیں، کہیں ڈیسائسو نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کے اندر وہ اثرات آتے ہیں اور آپ سٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کمٹمنٹ لیتے ہیں، آنر کرتے ہیں، آپ چیزوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، فکس ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ریئلسٹک اپروچ آپ کے اندر آنے لگتی ہے، فینٹیسی سے ہٹ کے، جو وہ ریئلسٹک اپروچ جو کیپریکان کا خاصہ ہے۔ اور کیپریکان کا خاصہ ہی وہی ہے چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹار بہت سکسیزفل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سٹار بہت سکسیزفل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈائمنشن میں چلا جائے، یعنی صرف اور صرف کہ میں پرپز اورینٹیڈ ہوں، مجھے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے وہ بالکل کولڈ بلڈڈ ہو، صبح شام ایک کر دے تو رشتے ناتے بہت سی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، جبکہ ایکویریس لوگ اس سے بالکل اپوزٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اپوزٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی جو اگر خامی ہے تو وہ ادھر خوبی بن جائے گی، نہیں، دونوں بیلنس ہوتے ہیں۔ تو کیپریکینین کی جو پریزنس ہے اس میں وہ اہم رول پلے کرتی ہے۔ آپ کا نمبر جو ہے ویسے اسٹرولوجیکل میں کہوں تو وہ 8 ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلوں گا کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا، جسے ہم کہتے ہیں 8 اور 4 نمبر جو ہے یورینس کا نمبر ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ تو آپ کے ایک کیپریکین ایکویریس میں جب ہم آتے ہیں تو آپ کے 2 لکی نمبر بن جاتے ہیں، 4 اور 8، یہ چاروں نمبر آپ کو رول کرتے ہیں۔ ویسے اس میں جب ہم چلتے ہیں تو 19 سے لے کے 24 تک، خاص کر جسے ہم کہتے ہیں 19 مطلب 1، اس کے بعد 20 نمبر 2، اس کے بعد 21 نمبر 3، اور اس کے بعد 22 نمبر 4،
یعنی 22 جنوری اور اس کے بعد 23 جنوری نمبر 5، یہ پانچوں سائن آتے ہیں۔ اچھا، پانچوں سائن میں ہم الگ الگ اگر بات کرتے ہیں، 19 سن رول کر رہا ہوتا ہے، ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، کیپریکینین بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو یہ آلموسٹ کیپریکین کی آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ 80% ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب 20 میں آتے ہیں تو نمبر 2 آ جاتا ہے، وہاں پہ امیجنیشن آپ کا اپنا جو ہے وہ ہونے لگتا ہے رائز، تو وہاں سے وہ ریئلسٹک ہیں، پریکٹیکل ہیں، آپ امیجنیٹو ہیں، آپ رومانٹک ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹی آنے لگتی ہے۔ 20 کے بعد 21 جب آتا ہے تو یہ 3 نمبر بن جاتا ہے۔ یہاں جوپیٹر کی خاصیت، جوپیٹر کی خاصیت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اس سے پہلے کہ کوئی مدد کے لیے پکارے، جب آپ خود کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے اندر ہونے لگتی ہیں۔ اور 24 اس کے بعد 21 کے بعد 22 جنوری پیدا ہونے والے 4 نمبر بنتا ہے۔ 4 ویسے آپ کی کنٹینیوٹی کا نمبر ہے، لیکن یورینس کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ نے ذرا سا اپنے اوپر یہ احتیاط رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ حساس نہیں ہونا، بہت زیادہ لمبی پلاننگ نہیں کرنا ہے، ریئلسٹک ہونا ہے، اور کسی کی مدد کرنے سے پہلے بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ کیا آپ سے ایکسپیکٹ کرنے والا ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ بعض کا ہوتا یہ ہے کہ ٹو گڈ جب لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سائن کے، تو وہاں لوگ ان کی کمزوریوں کو، جو کہ خوبی اس سے کمزوری بن جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جناب سسرا، اور اس کے بعد پھر لاسٹ 23 نمبر 23 جب یہ آتا ہے تو یہ بڑا مزے کا سائن بن جاتا ہے، یہ مرکری کا نمبر ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت زبردست ہوتی ہیں۔ فلم، میڈیا، ٹی وی سے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر خیالات کا تسلسل، الفاظ کا فلو، یہ بہترین چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو مختصراً میں نے آپ کو جو بتایا، کسب کے لوگ جن کے اوپر سیٹرن کا اثر، سیٹرن جو رولنگ پلانٹ ہے کیپریکان کا، وہ، اور اس کے بعد پھر اگر ہم آگے چلتے ہیں تو 5 یعنی 23 تک ہر سٹار کو بریفلی میں نے ڈسکس کیا ہے۔ نمبر 2 جیسے میں بتانا بھول گیا، جیسے 19 کے بعد 20 آتا ہے تو یہ 2 نمبر یہ مون کا نمبر ہوتا ہے، امیجنیشن، یہیں سے آپ کی اپنی امیجنیٹو پرسنالٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگتی ہے۔ تو دوستو، یہ مختصراً کسب کے خاص کریکٹرسٹکس ہیں۔ باقی کریکٹرسٹک جو ہم نے سیکرٹ آف ایکویریس میں کہا تھا وہ آپ نے سارے سننے، ڈیٹیل اسی میں آپ کو ملے گی۔ یہ مختصراً جو ہے نا یہ بتاؤں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میں کوشش کروں گا، ایکویریس کے سائن ایسا لکی سائن سٹارٹ ہوا ہے کہ اس کے بعد میرا کانسیپٹ سے مراد ہے کہ پروگراموں کا کانسیپٹ چینج ہو چکا ہوا ہے، کہ جس میں ڈیٹس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ ایک زوڈیکل سائن کے لوگ کس ڈیٹ میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے کسب کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر آگے ڈیٹیل میں پروگرام کروں گا جو آپ کو فیبری تک آف اینڈ آن ملتے رہیں گے۔ لیکن میری پھر ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے مین پروگرام ایکویریز کو آپ شیئر کرتے رہیے، دوستوں کے ساتھ بتاتے رہیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ یہ آپ کی انکریجمنٹ اور محبت ہی ہے، جہاں بہت ڈوب کے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کو دل کرتا ہے۔ اور میں نے اسٹارٹ لیا اس اپنے گریٹ پروگرام کے جو ہمارا ایمفیسس ہے اس کے اوپر، وہ ایکویریز سے اسٹارٹ لیا۔ بلکہ میں اکثر لوگ مجھے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے بڑے لاڈلے ہیں، خاص ہیں، جب آپ ایکویریز پہ آتے ہیں تو آپ کی آواز، انرجی چینج ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گاڈ گفٹیڈ ہے، ویسے یہ ہوا کے سائن کے لوگ ہیں، اور مجھے آکسیجن کم ملتی ہے، جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو شاید مجھے آکسیجن زیادہ ملنے لگتی ہے، تو میرا استماع ریکور ہونے لگتا ہے۔ دوستو، خوش رہیے، اور آگے آنے والے سارے پروگرام یعنی جو ہم 18 فروری تک کریں گے اس میں سنتے رہیے۔ نمبرز 1 to 9 سارے نمبر میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، یعنی 9 پروگرام مزید ایکویریز سے ریلیٹڈ آنے والے ہیں۔ وہاں پریسائزلی آپ کو اپنے سائن کے حوالے سے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی پروگرام کے نیچے آپ یہ بھی دیکھیں گے، جس کسب کی میں نے بات کی تھی، تو انہی ڈیٹوں میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ کس طرح کے ملتے ہیں، وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ایگزامپلز دیتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ میرے سٹار کی خوبیاں کیا ہیں، اور دنیا میں کس قسم کے لوگ تھے، میں ان کو کیسے بڑھا سکتا ہوں۔ مقصد میرا صرف یہ ہے کہ خامیاں تو ہوتی ہی ہیں، پہلی بات اپنی خامیوں کو پہچاننا اور خوبیوں کو بڑھانا۔ یہ 2 چیزوں کو جب ہم زندگی میں کنٹرول کرتے ہیں تو زندگی خوبصورت، کامیاب اور سکسیزفل ہو جاتی ہے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، پیار کرتے رہیں۔ خدا کرے کہ میں بھی آپ کو اسی طرح ریسیپروکیٹ کرنے کے قابل رہوں۔ بہت شکریہ۔